بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المیزان الصرفی، دوسرا میزان صرفی میزان ہے، اور کتاب النحو الواضح الجزء الثانی۔ اور آج کی اس میزان الصرفی میں ہم یہ پڑھیں گے کہ کسی کلمے میں اگر اعلال ہوا ہے، چاہے وہ اعلال بالقلب ہے یا اعلال بالتسکین ہے، یا اس میں ابدال ہوا ہے، تو اس کا جو وزن آئے گا نا، میزان جو آئے گا، اس کا میزان، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، وہ اپنے اصلی حالت پر آئے گا۔ لیکن اگر کہیں کوئی کلمہ حذف ہوا ہے تو وہاں پر پھر وہ جو میزان ہوگا اس میں بھی وہ کلمہ، وہ حرف جو ہے وہ حذف ہوگا۔ جیسے یہاں پر مثال ہے صامہ۔ اب اس میں جو ہے وہ ابدال ہوا ہے، ٹھیک ہے، صامہ صوامتا، تو الف سے بدلا گیا ہے، لیکن اس کا جو وزن میزان ہے وہ فعالہ کے وزن پر آیا ہے۔ یہ سامنے لکھا ہوا ہے فعالہ، وہ بالکل اسی طرح سے آیا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ایسے ہی استبرا ہے، تو استبرا میں تبدیلی آئی ہے، ٹھیک ہے، اعلال جو ہے وہ ابدال آیا ہے، ابدال، تو لیکن اس کا جو میزان ہے وہ اسی طرح سے ہے، افتعال۔ یقوم، اس میں اعلال بالقلب ہے، ٹھیک ہے، تو نہیں، اعلال بالتسکین ہے، تو یہاں پر آپ کے سامنے ہے کہ یفعل، وہ اسی طرح سے آیا ہے۔ مرام، مفعلہ اور مہدیون، ان سب میں اعلال ہوا ہے، لیکن اس کے سامنے جو کلمات لکھے ہوئے ہیں قم، اب قم جو ہے یہاں پر ایک کلمہ، ایک حرف جو ہے حذف ہوا ہے، تو اس لیے اس کا جو وزن میزان ہے وہ فل آیا ہے، قم فل کے وزن پر ہے، ٹھیک ہے، یعنی بیچ والا حرف حذف کیا گیا ہے۔ اسعو، افعو کے وزن پر آئے، یرمونا، یفعون کے وزن پر آئے، ہبتن، علتن کے وزن پر آیا ہے، اور زنتن، علتن کے وزن پر آیا ہے۔ البحث، اذا نظرنا الى الطائفة الاولى، جب ہم پہلے طائفے کو دیکھتے ہیں، پہلے گروپ کو، رأینا ان بکلماتها اعلالا او ابدالا، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں جو کلمات ہیں ان میں یا تو اعلال ہوا ہے یا ابدال ہوا ہے۔ ففی صام اعلال بالقلب، صام میں اعلال بالقلب ہے، اور استبر میں ابدال ہے، اور یقوم میں اعلال بالتسکین ہے، اور مرام میں اعلال بالتسکین ہے اور اعلال بالقلب، اور مہدی میں اعلال بالقلب ہے۔ وَإِذَا رَجَعْنَا إِلَى مِيزَانِ كُلِّ كَلِمَةٍ مِّنْ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ، اور جب ہم رجوع کرتے ہیں ان کلمات میں سے ہر کلمے کی میزان کی طرف، رَأَيْنَاهُ لَمْ يَتَأَثَّرْ بِأَيِّ نَوْعٍ مِّنْ أَنْوَاعِ الْإِعْلَالِ أَوِ الْإِبْدَالِ الْمَذْكُورَةِ، ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ متاثر نہیں ہوا اعلال اور ابدال کی جو مذکورہ انواع ہیں ان میں سے کسی نوع سے بھی۔ وَأَنَّهُ يُعْطِيكَ وَزْنَهَا قَبْلَ الْإِعْلَالِ أَوِ الْإِبْدَالِ، اور وہ آپ کو وزن وہی دے گا کہ جو اعلال اور ابدال سے پہلے ہے، یعنی پہلے جو اس کا وزن بنتا تھا وہی وزن ابھی بھی دے گا۔ وَيَتَجَاهَلُ حُدُوثُ شَيْءٍ مِّنْهَا، اور یہ اعلال اور ابدال ہوئے ہیں، اس کو وہ بالکل اگنور کر دے گا، گویا کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ وَمِن ذَلِكَ نَسْتَنبِطُ أَنَّ الْكَلِمَةَ، اور اسی سے ہم یہ استنباط کرتے ہیں کہ کلمہ اذا حصل بها ابدال او اعلال بالقلب او التسکین، کہ جب اس میں اعلال آ جائے یا ابدال آ جائے، ابدال یا پھر اعلال بالقلب یا تسکین، توزن علی اصلها، وہ اپنے اصل پر اس کا وزن کیا جائے گا، قبل حدوث الابدال او الاعلال، ابدال اور اعلال کے پیش ہونے سے پہلے۔ وعند تأمل الطائفة الثانية، اور دوسرے گروپ میں جب ہم غور کرتے ہیں، نرى ان جميع الكلمات حصل فيها اعلال بالحذف، تو ہم وہاں پر دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی کلمات ہیں سب میں اعلال بالحذف جو ہے وہ واقع ہوا ہے۔ وإذا رجعنا إلى ميزانها، اور جب اس کے میزان کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، رأينا أن الحرف الذي حذف من الكلمة حذف مقابله من ميزانها، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو حرف کلمے سے حذف ہوا ہے وہ اس کا مقابل میزان سے بھی حذف ہوا ہے۔ فالحرف الثاني وهو الواو حذف من قم، دوسرا جو حرف ہے جو کہ واو ہے وہ قم سے حذف ہوا ہے، فحذف من میزانه الحرف المقابل له، تو وہی حرف کی جو اس کا مقابل ہے وہ اس کی میزان سے بھی حذف ہوا، اور وہ حرف عین ہے۔ ومثل ذلك يقال في بقية الكلمات، اسی طرح سے کہا جاتا ہے باقی کلمات میں بھی۔
ومن ذلك نستطيع أن ندرك أنه إذا حذف من الكلمة حرف أو أكثر حذف ما يقابل ذلك في الميزان. ہم اسی سے یہ کہہ سکتے ہیں، یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب کلمے سے کوئی حرف حذف ہو جائے یا ایک حرف سے زیادہ حذف ہو جائے تو اس کے مقابل میں جو میزان ہے اس میں سے بھی حذف ہوں گے وہ۔ القواعد اذا حصل في الكلمة ابدال او اعلال بالقلب او التسکین، جب کسی کلمے میں ابدال ہو جائے یعنی کسی حرف کو دوسرے حرف سے بدلا جائے، او اعلال بالقلب او التسکین، یا اعلال ہو، اعلال کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قلب کے ساتھ ہوتا ہے یعنی اس کی جگہ کوئی اور حرف آتا ہے، یا پھر تسکین کے ساتھ ہوتا ہے، اس حرف کو ساکن کیا جاتا ہے۔ وزنت الکلمۃ علی حسب اصلها، کلمے کا وزن کیا جائے گا اس کے اصل کے موافق، قبل الابدال او الاعلال، ابدال اور اعلال سے پہلے، ولا ينظر الیہما، اور ابدال اور اعلال کو دیکھا بھی نہیں جائے گا۔ دوسرا قاعدہ ہے اذا حذف من الکلمۃ بعض احرفها، کہ جب کسی کلمے سے اس کے بعض حروف حذف ہو جائے، حذف نظیر ذلك من المیزان، تو اس کا جو نظیر ہے یعنی اسی قسم کے حروف جو ہے وہ میزان سے بھی حذف کیے جائیں گے۔ تمرینات: زن الاسماء المعربہ والافعال فی العبارۃ الآتیہ، وہ معرب اسماء اور معرب افعال جو ہے ان کا وزن کر لو آنے والی عبارات میں، آنے والے کلمات میں کا وزن کر لو، اور جو میزان ہے اس کو تشکیل بھی دے دو، یعنی اس کو زبر زیر پیش بھی لگا لو۔ اور یہ جو نیچے کلمات ہیں اس کے لیے جو موازین ہیں اس کے لیے آپ نے کلمات لکھنے ہیں، اور وہ کلمات ضبط کے ساتھ لکھنے ہیں۔ جیسے فعلن ہے تو آپ نے کہنا ہے صفرن، فعلن، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے اور بھی بہت سارے کلمات آپ کہہ سکتے ہیں اس کے موافق۔ زن الکلمات الآتیہ مع ضبط الميزان بالشکل، زن الکلمات الآتیہ واضبط الميزان بالشکل، هات ميزان الكلمات الآتیہ مضبوطا، هات كلمات الموازين الآتية واضبطها. زن الكلمات الآتية مع ضبط الميزان، صغ من مات وغال على وزن فعلة، فعلة کے وزن پر ماتا اور غالا اس سے بنا لو، ٹھیک ہے؟ وَإِذَا حَدَثَ إِعْلَالٌ فَبَيِّنْهُ، اور اس میں اگر کوئی اعلال آتا ہے تو وہ بھی بیان کر لو۔